بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہار ہندوستان کا بہت ہی زرخیز خطہ رہا ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے علماء، ادباء، شعراء اور لیڈرز پیدا ہوئے۔ انہی میں دو نام بہت ہی بڑا نام ہے۔ نمبر 1 مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا نام ہے مولانا منت اللہ رحمانی کا۔ یہ دونوں ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے بہار کی تعمیر و ترقی، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں بہت ہی زبردست کلیدی رول ادا کیا۔ مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں عمارت شریعہ کو قائم کیا، وہیں پر مولانا منت اللہ رحمانی نے عمارت شریعہ کو ترقی کے بام عروج تک پہنچایا۔ آج آئیے ان دونوں عظیم شخصیات کی سیرت و سوانح اور ان کے کارناموں پر ایک ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا منت اللہ رحمانی، جو مولانا ولی رحمانی کے والد محترم تھے اور جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر تھے، آئیے ان کی خدمات پر ایک ہلکی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی، مولانا محمد علی منگیری کے فرزند، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے فاؤنڈر ممبر، عمارت شریعہ بہار و اڑیسہ کے چوتھے امیر شریعت، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پہلے جنرل سیکریٹری اور خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین تھے۔ مولانا منت اللہ رحمانی 7 اپریل 1913 عیسوی کو شہر منگیر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کرنے کے بعد حیدرآباد میں مفتی عبداللطیف رحمانی صاحب سے عربی، نحو اور منطق کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخلہ لے لیا اور 4 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند چلے گئے، جہاں مولانا حسین احمد مدنی سے صحیح بخاری کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں میاں اصغر حسین دیوبندی، مفتی محمد شفیع عثمانی اور علامہ محمد ابراہیم بلیابی وغیرہ اپنے دور کے جید علماء کرام کا نام آتا ہے۔ آپ نے دیوبند سے 1933 عیسوی میں فراغت حاصل کی۔ جب مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے 1935 عیسوی میں بہار میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی تو مولانا منت اللہ رحمانی اس کے سیکریٹری بنائے گئے۔ مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کے ٹکٹ پر 1937 عیسوی میں الیکشن لڑا اور بہار قانون ساز اسمبلی کے ممبر آپ منتخب ہوئے۔ 1957 عیسوی میں آپ عمارت شریعہ کے امیر منتخب ہوئے۔ آپ نے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عمارت میں مقرر کیا، اور اس طرح عمارت شریعہ بہار و اڑیسہ کی ترقی میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ چنانچہ موجودہ عمارت شریعہ کی عمارت کی بنیاد ڈالی۔ اسی طرح عمارت میں ایک ہسپتال بھی قائم کیا گیا۔ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی متحرک اور فعال عالم دین تھے، جو ہمیشہ ملی امور میں آگے رہتے تھے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے آپ کی بیش بہا خدمات تاریخ کا بہترین حصہ ہیں۔ جب یکساں سول کوڈ کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا تو مولانا منت اللہ رحمانی صاحب نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اس قانون کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے میں پیش قدمی کی۔ سب سے پہلے آپ نے 1963 عیسوی کے جولائی میں عمارت شریعہ کے زیر اہتمام انجمن اسلامیہ ہال میں ایک کل جماعتی کانفرنس منعقد کی۔ پھر کئی سالوں تک ملک کے قائدین اور علماء کے ساتھ مل کر اس پر تگ کرتے رہے اور مارچ 1972 عیسوی میں دیوبند میں ایک نمائندہ اجتماع کے انعقاد میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے فیصلے کی روشنی میں یہ طے ہوا کہ ممبئی میں ایک اجلاس منعقد کیا جائے۔ چنانچہ آپ ہی کی پیش قدمی کے نتیجے میں ممبئی میں وہ تاریخی اجلاس 27 اور 28 دسمبر 1972 عیسوی کو منعقد ہوا، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس کے دوسرے اجلاس میں آپ اس کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے اور تا دم حیات اس عہدے پر فائز رہے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے کئی اہم ملی مسائل حل کرنے میں آپ نے کامیابی حاصل کی۔
اس کے علاوہ جامعہ رحمانی منگیر جو علاقے کا ایک بہترین تعلیمی ادارہ تھا مگر تقریباً بند ہو چکا تھا، اسے از سر نو زندہ کیا اور اسے ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے میں کلیدی رول ادا کیا۔ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک ملک و ملت کی خدمت کرتے ہوئے 19 مارچ 1991 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے والد ماجد مولانا محمد علی منگیری کی قبر کے پہلو میں آسودہ خاک ہوئے۔ مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 20ویں صدی میں ہندوستان میں جو سب سے زیادہ بااثر علماء پیدا ہوئے ان میں ایک نام مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جو انجمن علماء بہار اور امارت شریعہ کے بانی تھے اور جمعیت علماء ہند کے فاؤنڈر ممبر میں سے ایک تھے۔ اس کے علاوہ مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے علماء کی طرح سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، بلکہ سیاست کے میدان میں قدم جمایا۔ چنانچہ ایک مسلم آزاد پارٹی کے نام سے ایک سیاسی پارٹی بنائی اور بہار کو سب سے پہلا مسلم چیف منسٹر دینے کا کام کیا۔ مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں صوبہ بہار کے نالندہ ضلع میں پیدا ہوئے۔ جب آپ صرف 4 سال کے تھے تو آپ کے والد حسین بخش کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے بہار کے مدرسہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور پھر الہ آباد کے مدرسہ سبحانیہ میں تقریباً 6 سال تعلیم حاصل کی۔ مولانا سجاد نے مجموعی طور پر بہار شریف، دیوبند اور الہ آباد میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے درس و تدریس کی خدمت انجام دینا شروع کی اور ایک طویل عرصے تک بہار اور یو پی کے کئی مدارس میں پڑھاتے رہے۔ اسی دوران وہ تحریک آزادی میں بھی مسلسل متحرک رہے، چنانچہ تحریک عدم تعاون، تحریک خلافت اور سول نافرمانی کی تحریک میں حصہ لیا۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور ان ہڑتالوں میں بھی قیادت کی تھی جن میں سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کی اور محمد علی جناح کی علیحدگی پسند مہم کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے 8 ستمبر 1920 عیسوی کو برطانوی سامان کا بائیکاٹ کرنے پر فتویٰ دیا اور مذہبی اصول فتویٰ ترک موالات کی تصنیف کی، جس پر 500 علماء کرام نے دستخط کیے تھے اور اس کو جمعیت علماء ہند کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ انہیں 13 جولائی 1940 عیسوی کو جمعیت علماء ہند کا جنرل سیکریٹری مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ احمد سعید دہلوی کی عدم موجودگی میں مجلس عاملہ کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے تھے۔ مولانا سجاد مرحوم کی سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ علماء سیاست میں بھی قوم کی رہبری کا فرض انجام دیں، چنانچہ آپ نے ایک سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام مسلم آزاد پارٹی رکھا۔ اس پارٹی کی بنیاد 1935 میں بہار کے ان مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے رکھی گئی تھی جو کانگریس اور مسلم لیگ سے مایوس ہو چکے تھے۔ چونکہ کانگریس کے پاس مسلمانوں کی مسلم آبادی سے متعلق کوئی واضح پالیسی موجود نہیں تھی اور مسلم لیگ ایک الگ ملک کی وکالت کر رہی تھی جو ملک کو تقسیم کر رہی تھی، اس لیے بہار کے مسلمانوں نے اپنی پارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیرسٹر محمد یونس اور سید عبدالعزیز اس وقت سب سے زیادہ بااثر مسلم لیڈر تھے۔ مولانا سجاد اور بیرسٹر محمد یونس نے مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی تشکیل دی جس نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی مخالفت کرتے ہوئے انڈیپینڈنٹ کا لفظ استعمال کیا، اور سید عبدالعزیز نے مسلم یونائٹڈ پارٹی تشکیل دی۔ 1937 عیسوی کے انتخابات میں یہ پارٹی بہار کی سب سے بڑی مسلم سیاسی پارٹی اور کانگریس کے بعد بہار میں دوسری بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ مسلمانوں کے لیے مخصوص 40 نشستوں میں سے مسلم یونائٹڈ پارٹی نے 20 میں کامیابی حاصل کی۔ سید عبدالعزیز کی مسلم یونائٹڈ پارٹی نے 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 4 مسلمان کانگریس کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے اور 8 آزاد مسلم امیدوار بھی منتخب ہوئے۔ یونس نے دیہی پٹنہ ویسٹ سیٹ پر پارٹی کے لیے کامیابی حاصل کی اور حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی بھاگلپور منگیر سے جیت گئے۔ مسلم یونائٹڈ پارٹی نے 1937 عیسوی میں بہار میں حکومت بنائی۔
یونس پارٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے 1 اپریل 1937 عیسوی کو بہار کے وزیر اعلیٰ بنے۔ مسلم یونائٹڈ پارٹی مسلم لیگ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کانگریس کے ساتھ مخلوق حکومت تشکیل دینا چاہتی تھی کہ ہندو اور مسلمان یہ 2 سب سے بڑے مذہبی گروہ برابری کے ساتھ اس ملک میں رہ سکتے ہیں، لیکن کانگریس نے یونس کی تجویز کو مسترد کر دیا اور صرف اپنی حکومت بنانے کی کوشش کی۔ سوشلسٹ یوتھ لیڈر جے پرکاش نارائن نے یونس کی طرف سے حکومت بنانے کی گورنر کے دعوت نامے کو قبول کرنے پر کڑی تنقید کی۔ ان کی کانگریس پارٹی نے مسلم آزاد پارٹی کی حکومت کے خلاف مظاہرے بھی کیے، جس کی وجہ سے پارٹی جلد ہی اقتدار سے محروم ہو گئی۔ اس کے بعد ریاست میں کانگریس کو حکومت بنانے کی اجازت ملی۔ اس طرح مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے بہار کی سیاست میں مسلمانوں کی حکومت قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر علماء کرام سیاست میں حصہ لیں تو بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا کارنامہ جمعیت علماء بہار کا قیام تھا۔ جمعیت علماء ہند کے قیام سے پہلے ہی مولانا ابو المحاسن سجاد نے جمعیت علماء بہار قائم کیا تھا اور اس کے ذریعہ آزادی کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے۔ بعد میں جب جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے بانیوں میں شریک تھے، پھر آپ نے جمعیت علماء ہند بہار کو تحلیل کر دیا۔ مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا کارنامہ امارت شریعہ کا قیام ہے۔ مولانا مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد یہ چاہتے تھے کہ ملکی پیمانے پر ہندوستان میں کم سے کم مسلمان امارت شریعہ کے تحت اپنی زندگی گزاریں اور اپنے مسئلے مسائل کو اسلامی طریقے سے حل کریں۔ اس سلسلے میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب جب مالٹا کی قید سے ہندوستان واپس آئے تو حضرت مولانا دیوبند جا کر ان سے ملے اور شیخ الہند سے امارت شریعہ کی تجویز پیش کی، لیکن بعض اسباب کی بنا پر کل ہند امارت شریعہ کا قیام عمل میں نہ آ سکا۔ چنانچہ مولانا ابو المحاسن سجاد نے صوبائی سطح پر بہار میں امارت شریعہ کو قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اور جمعیت علماء صوبہ بہار کا ایک اجلاس پٹنہ میں 26 جون 1921 عیسوی کو مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مولانا محمد علی منگیری، مولانا سید شاہ بدر الدین قادری اور دیگر علماء نے شرکت کی۔ اس طرح امارت شریعہ کا قیام عمل میں آیا۔ پھر مولانا نے اپنی صلاحیت اور زندگی کی ساری توانائی امارت شریعہ کے لیے آخری دم تک جھونک دی۔ متحدہ بہار کے کونے کونے اور گاؤں گاؤں میں پہنچ کر امارت شریعہ سے لوگوں کو وابستہ کرتے رہے۔ امارت شریعہ ہی کے لیے چمپارن کے دورے پر تھے کہ وہیں ملیریا بخار میں مبتلا ہو گئے۔ پھلواری شریف واپس آئے، 9 دنوں تک بخار میں مبتلا رہے اور 23 نومبر 1940 عیسوی کو بروز شنبہ 4:45 بجے شام میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہیں ہم جو یاد نہ آئے بھول کے پھر، اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کمیاب ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو قبول فرمائیں، آمین۔ یہ تھی بہار کی 2 عظیم شخصیتیں جنہوں نے بہار میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی زبردست کام کیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے علماء اور لیڈرز کو یاد رکھیں اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں۔